ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں دور کا رہنے والا ہوں. اچھا، راستے میں جنگل ہے، مجھے جانا بھی ضروری ہے اور شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، اس لیے زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. مجھے 2 جملوں میں بتا دو توحید کس کو کہتے ہیں. مجھے 2 لفظوں میں بتا دیجئے توحید کس کو کہتے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں آپ کی تقریر، آپ کا لیکچر سننے کی طاقت نہیں رکھتا. مجھے جانا ہے دور، راستے میں جنگل ہے، خطرناک جانور ہیں، درندے ہیں، وحشی ہے، ہم نہیں رک سکتے زیادہ. مجھے بس 2 لفظوں میں بتا دو توحید کس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جہاں جاؤ مجھے یاد رکھنا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جہاں جاؤ مجھے یاد رکھنا یا جہاں جاؤ یہ کہہ دینا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے اس کو 2 جملوں میں کتنی اچھی بات بتائی کہ تم توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، جاؤ تم یہاں سے. توحید یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب کبھی کسی سوال کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب کبھی مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. ہمارے بھائی کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب منع کیا تھا کہ مت بولنا. میرے بھائی آپ نے یہ کہا تھا کہ سیدھے سیدھے قرآن حدیث بولنا، میں سیدھے سیدھے قرآن حدیث بول رہا ہوں. یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے. ہمارے ہاں کی بکریاں بھی جب پیدا ہوتی ہیں تو آدھی اہل حدیث ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمارا حق ہے قرآن و حدیث کو پیش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کر تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کرنا. توحید ہو گئی. کتنا قریب کر دیا اللہ سے، یعنی ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو اپنے قریب سمجھنا. جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تیرے گھر والے تو بعد میں آئیں گے، اللہ تجھ سے بہت قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو اے نبی کہہ دو میں ان کے بالکل قریب ہوں. تو جب بھی سوال کرنا ہو تو اس سے کیا جائے جو قریب ہو، اور مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے سوال کرنا، اور جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا. تو توحید کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ثابت کرتی ہے. یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور اللہ سے زیادہ طاقت وہ غیر اللہ میں سمجھنے لگتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کر یہ جس کو بھی پکار رہے ہیں، جس سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں، یہ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ کھجور کی گڈلی تو بہت دور، کھجور کی گڈلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اور ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. سب کے سب جمع ہو جائیں پھر بھی. دیکھ رہے ہیں شرک کا نقصان؟ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آگے دیکھیے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. مکھی پیدا کر کے تو اس میں جان ڈالنا پڑے گی، جو بہت مشکل کام ہے. اتنا کام تو کوئی نہیں کر پائے گا. چلو یہ بھی کام نہیں کر سکتے کہ مکھی تھوڑا سا کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ اس کو پکڑ کے اس سے وہ چیز واپس بھی لے سکیں. لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. شرک کا نقصان بتایا جا رہا. دیکھیے کیا ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، مخلوق مخلوق سے مانگ رہی ہے، بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. جس کو یہ نہیں معلوم ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سننے کی طاقت نہیں رکھتے. ہم ان کو پکار رہے ہیں. اب دیکھیے شرک کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسے کرنا چاہیے. اللہ کا مقام وہ نہیں سمجھا جو سمجھنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ شرک اللہ کے مقام کو گھٹا دیتا ہے، شرک اللہ کے مرتبے کو گھٹا دیتا ہے. توحید اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور شرک انسان کو اللہ سے توڑ دیتا ہے. توحید اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور شرک اللہ سے دور کر دیتا ہے. اور شرک کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی قدر و قیمت، اللہ کی قدر و منزلت ویسے نہیں سمجھی جاتی ہے جیسے سمجھنا چاہیے. یہ نقصان ہے توحید کی شرک کا اور وہ فائدہ ہے توحید کا.